السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، میں محمد اسماعیل حسین نوری، آپ دیکھ رہے ہیں شریعت مطہرہ کا حکم اور کیوں۔ دوستو، آج کا ہمارا مضمون یہ ہے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد اور برکتوں کا ظہور، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو برکتوں کا ظہور کس طریقے سے ہوا اور عجیب عجیب واقعات کا ظہور ہوا، اس کو ہم بتانے والے ہیں۔ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا تو عجیب عجیب واقعات کا ظہور ہوا، جو اس بات کی شہادت دے رہا تھا کہ اب اس ذات کی آمد کا وقت قریب ہو رہا ہے، جس کے دم سے کفر کی ایوان میں زلزلے آ جائیں گے اور باطل کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی، ورنہ ابرہا کے اتنے بڑے لشکر جرار سے مقابلہ کرنے کی ہمت اہل عرب میں نہیں تھی۔ یہ وہ نبوی برکتوں کا ہی صدقہ تھا جو آن کی آن میں لاشوں کا ڈھیر بن گیا۔ بتوں کا سروں کے بل گرنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال کی آگ ایک لمحے میں بجھ گئی، یعنی ملک فارس میں مجوسیوں نے جو 1000 سال تک آگ کو جلا کے رکھا تھا اور اس آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ لوگ پوجتے تھے، 1000 سال تک وہ آگ بالکل بجھائی نہیں گئی، لیکن آمد رسول کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، جب ان کا ظہور ہوا تو وہ آگ خود بخود کیا ہو گئی، بجھ گئی۔ کسرا کے محلوں میں زلزلے آ گئے اور محل کے 14 کنگورے زمین بوس ہو گئے۔ ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے اور 6 میل چوڑے ایک عظیم بحیرہ ساوی کا سوکھ جانا، شام اور کوفی کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، عرب کے برسوں پرانی قحط سالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہی کے طفیل یہ مصیبت دور ہو گئی۔ یعنی اتنی ساری مصیبت، قحط سالی وغیرہ، ندی کا سوکھ جانا، قحط سالی آنا، یہ سب جتنی بھی ہو رہی تھی، نبی کی آمد کی وجہ سے یہ سب کے سب کیا ہو گئی، دور ہو گئی، اور ہر طرف ہریالی چھا گئی اور خوشحالی کا دور ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے ایسا نور نکلا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ میرے بدن سے، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے، ان کا نور میرے مجھے منتقل کیا گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور میرے جسم میں آیا تو اس سے بصرہ کے محل کیا ہو گئے، روشن ہو گئے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل نبوہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رات نور نبوت حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ کے بطن مقدس میں منتقل ہوا۔ روئے زمین کے تمام چوپائیوں، خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی قریش کے جو جانور تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلواگر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارا عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے
مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ اس کا حوالہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیج نمبر 49 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت عبد المطلب سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شب ولادت کعبہ کے پاس تھا، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ کیا ہے، مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہے اور سجدہ کیا۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کعبہ کیا ہوا، کعبہ کے پاس حضرت عبد المطلب کھڑے تھے۔ تو کعبہ کے پاس جو کھڑے تھے، جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف کیا ہے، جھکا اور سجدہ کیا، اور اس سے تکبیر کی آواز آئی، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ بلند و بالا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اب مجھے فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا تھا، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا، اور کائنات عالم میں کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار اور اطاعت سے باہر ہو۔ چہرے انور کو دیکھا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے۔ حضرت آمنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بالکل چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی، اور 3 شخص نظر آئے، 3 آدمی کو میں نے دیکھا۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، اور تیسرے کے ہاتھ میں چمکدار انگوٹھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ اس کا حوالہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیج نمبر 50۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اٹھایا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناپ بریدہ، ختنہ شدہ، خوشبو میں جو ہے بسے ہوئے پیدا ہوئے۔ اس وقت والد کہاں تھے جو بلائے جاتے، وہ تو اس چاند کے چمکنے سے پہلے ہی رحلت فرما چکے تھے۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب حرم کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے۔ جب اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمائے آئے، اور آ کر اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، پھر کعبے میں لے جا کر ان کی صحت و سلامتی کی خوب دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمان اسلام کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں، پلیز وہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔